رہو گے اس کا علم دیا ہے. کیونکہ آدمی تعلقات کے بارے میں یا تو ظالم بنے گا، کیا بنے گا؟ یا ظالم بنے گا یا محسن بنے گا، یعنی احسان کرنے والا بنے گا. دونوں میں سے ایک بات ہوگی. یا کم سے کم بچنے والا بنے گا. یہ تیسرا کہ نہ کسی پر احسان ہوا نہ کسی پر ظلم ہوا، اپنی حفاظت کر لی، یہ بھی غنیمت. ہاں، اس لیے ہم کو علم دیا ہے. جی ہاں، کہ اپنا اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسے رہو گے. تو دو باتیں بنیادی بتائی مخلوق کے بارے میں. مخلوق کے بارے میں دو باتیں بنیادی بتائی. وہ دو باتیں بنیادی کیا ہیں؟ کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. یہ بنیادی بات ہے مخلوق کے ساتھ، کہ اللہ نے حکم دیا ہے تم کو کہ کس چیز کا؟ کہ انصاف کرنے کا، احسان کرنے کا. کہ مخلوق کے ساتھ کیسے رہو گے؟ کہ مخلوق کے ساتھ انصاف سے رہیں گے. کیسے رہیں گے؟ انصاف کے ساتھ. یعنی جو چیز اپنے لیے پسند کرو گے وہی دوسروں کے لیے پسند کرو گے. جو چیز اپنے لیے ناپسند کرو گے وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو گے. کہ جب تو ایسا بن گیا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، یا جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرتا ہے، تو مومن ہو گیا. ہاں، تو مومن ہو گیا. یہ انصاف کا درجہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے پسند کرو، جو چیز اپنے لیے ناپسند کرو دوسروں کے لیے ناپسند. یہ کیا ہوا؟ کہ انصاف. اعدلوا هو اقرب للتقوى. انصاف کرو کہ یہ تقوی جو ہے وہ انصاف جو ہے تقوی سے قریب ہے، کہ اس سے آدمی متقی بنتا ہے. جتنا متقی ہوگا اتنا انصاف کرنے والا ہوگا. ہاں، کہ اس کو اندر ڈر ہے کہ کسی کی طرف سے میرے اوپر کوئی نہ ہو جاوے. اس لیے جو اپنے لیے پسند کرے گا وہ دوسرے پسند کرے گا. یہ عام مخلوق کے ساتھ ہے. جانوروں کے ساتھ بھی، کہ جانوروں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، ان کا حق ادا کرو. حدیثوں میں مولانا دھانی نے تو باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے جانوروں کے حقوق کے بارے میں، کہ ان کے حقوق ہیں. پالو جانور، کوئی حرج نہیں، لیکن ان کے حق کی ادائیگی کے ساتھ. کیونکہ دنیا حق ادا کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. جو حق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا. کتے کو بھی پانی پلا دے تو جنت میں جاوے. جی ہاں، تو ایک حکم ملا ہے انصاف کرنے کا، کہ انصاف کرنا بہت بڑی عبادت ہے. کہ انصاف کرنے والا حاکم اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اور انصاف کرنے والے حاکم کی دعائیں قبول ہوتی ہے. جیسے روزہ دار کی افطار کے وقت میں قبول ہوتی ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے کہ اللہ کا مقرب بندہ ہو گیا. کیوں؟ کہ یہ انصاف سے رہتا ہے، انصاف کر کے لوگوں کے حقوق کی حفاظت کراتا ہے. ہاں، یہ تو مخلوق کے ساتھ کیسے رہو گے؟ کہ انصاف کے ساتھ. جو اپنے لیے پسند کریں گے وہ دوسروں کے لیے پسند کریں گے، جو اپنے لیے ناپسند کریں گے وہ دوسروں کو ناپسند. اور اس سے اگلا حکم کہ احسان کرنے کا حکم ہے، کہ انصاف کے ساتھ احسان کرو. یعنی اپنی طرف سے ان کو فائدہ پہنچاؤ اور ان سے کوئی فائدہ مت لو. فائدہ دے کر فائدہ پہنچانا یہ تجارت ہے. وہ تو ہے ہی دنیا میں، پیسے دو شکر لے لو. آپ کو شکر چاہیے، کہاں کہ پیسے لاؤ. پیسے دیے شکر مل گئی، پیسے دیے دودھ مل گیا. متاجرہ. پیسے دو مال لو، مال دو پیسے لو. ایک شکل ضرورت پورا کرنے کے لیے. لیکن جو حقوق کی ادائیگی کے لیے احسان کرو، دوسروں کو معاف کر دو. کیا کر دو؟ معاف کر دو. معاف کرنا احسان ہے. بدلہ لینا جائز ہے، معاف کرنا احسان ہے. کہ معاف کرنا سیکھو.
معافی دو لوگوں کو، درگزر کرو، اپنے سینوں کو صاف رکھو معاف کر کے. جب معاف کرے گا تو سینہ صاف ہو جائے گا، اب دل میں کچھ نہیں ہے، معافی ہو گئی. احسان. ایسے ہی اپنی جان مال سے دوسروں کو نفع پہنچاؤ، ان سے نفع کی امید مت رکھو. یہ مخلوق کے ساتھ انصاف کے ساتھ رہنا احسان. احسان دو طریقے سے ہوتے ہیں، دینی بھی دنیاوی بھی. دنیاوی احسان تو مشہور معروف ہے، بھائی کھلاؤ پلاؤ، ضرورت مند ہے ضرورت پوری کرو، تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف دور کرو، یہ ہے، اس کا رواج ہے دنیا میں. اور دینی احسان، یہ دین احسان ہے کہ اس کے ساتھ احسان کرو اور اس کو دین سکھاؤ. دین سے دور ہے تو دین پر لاؤ. دین سے دور ہے بھائی تو کیا کرو کہ اس کو دین پر لاؤ. یہ اس کے ساتھ احسان ہے، یہ اس کے ساتھ احسان ہے کہ سمجھا بجھا کر اس کا اکرام کر کے نرمی سے اس کو دین کے راستے پر ڈال دیا، کہ یہ بڑا احسان کیا. اس کو دوزخ سے بچایا. کس سے بچایا؟ خدا نے کہا بے دینی ہوتی تو وہ دوزخ میں چلا جائے گا، اب اس کو دوزخ سے نکالا. یہ نبیوں کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو دوزخ سے بچاتے ہیں. حضور فرماتے تھے کہ یار تمہیں کیا ہو گیا، میں تمہاری کمر پکڑ کر کے بچاتا ہوں دوزخ سے، تم ہے کہ میرے ہاتھ سے چھٹک جاتے ہو. تو دوزخ سے بچانا سب سے بڑا احسان ہے کہ لوگ دوزخ سے بچ کر کے جنت کے راستے پر آ جائیں. اس سے بڑا کوئی احسان نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس احسان کی تعلیم دی ہے اور آپ نے ہم کو اس احسان کی تعلیم دی کہ لوگوں کو دوزخ سے بچاؤ. ایمان سکھا کر، اعمال سکھا کر، اخلاق سکھا کر، ان کے حق میں دعا مانگ کر، ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگو. ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگو کہ دعا مانگنا بھی احسان ہے. جیسے حضرت عمر کے لیے دعا مانگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے دعا مانگی. حضرت عمر تو آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے تو قتل کرنے والے کے لیے دعا مانگی اور وہ دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی. ہاں، ورنہ مخالف ہے کہ مخالفت زیادہ شدید نہیں ہے، مخالفت یہ چیز زیادہ مشکل نہیں ہے. مخالفت والا تو سدھر جائے گا. ضدی آدمی کے لیے مسئلہ مشکل ہے. مخالف نہیں ہے، ضدی ہے. عناد کہتے ہیں اس کو، کہ جس کی طبیعت میں عناد اور ضد ہوگی کہ اس کا سنورنا مشکل، وہ نامراد ہوگا، اس کو ہدایت فائدہ نہیں دیتی کیونکہ وہ ضدی ہے. وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، کہ جتنے زبردست ضدی ہیں یہ سب نامراد ہوں گے. چنانچہ جتنے نامراد ہوئے ہیں وہ اس بیماری سے نامراد ہوئے ہیں. ابو جہل ہوا، ابو لہب ہوا اور دوسرے اس لائن کے ہر زمانے میں، کہ ان کی ضد ان کو نامراد بنائے گی. ہاں، شیطان کی ضد ہے سب سے زیادہ. ہاں، کہ وہ تو قیامت تک لعنت ہی میں ہے وہ. ورنہ کہ مخالف ہے کہ کوئی بات نہیں، مخالف تو آ جائے گا، اس کو ماحول ملے گا، اس کے ساتھ احسان ہوں گے، اخلاق ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مخالفت کو دوستی سے بدل دے گا. اس کے لیے احسان اور اخلاق کی صفت دی ہے کہ احسان اور اللہ کی صفت جب مسلمان میں آ جائے گی تو وہ اپنے دشمن کو دوست بنائے گا. اس کا یہ برتاؤ احسان کا کہ دوسروں کو دوست بنا دے گا، اس کی دشمنی ہی ختم ہو جائے گی. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، اس کو برائی کا دفع کرو بھلائی سے، تو ایسا تمہارا برتاؤ احسان کا ہوگا تو جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا دوست ہو جائے گا. یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. جی ہاں، یہ محبت پیدا ہو جائے گی، اور محبت ایمان کے برکات میں سے ہے کہ جب ایمان پھیلتا ہے تو محبتیں پھیلتی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ ایمان اور اعمال کہ اس کا اثر یہ ہے کہ مودت اور محبت پیدا ہوگی، اور محبت کے بعد سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. بغیر محبت کے سارے کام مشکل پڑتے ہیں، اور محبت میں سارے کام آسان. ماں اور باپ کو محبت ہوتی ہے تو وہ اپنے بچوں کی طرف سے کوئی مشکل ہے، میرے بچے ہیں میرے بچے ہیں، دوا نہیں ہے کہ ہاں بیٹا، یہ کتابیں نہیں ہے کہ ہاں بیٹا، فلاں چیز پڑھنے کہ ہاں بیٹا، سب چیزوں میں ہاں. کیوں؟ محبت ہے. تو اللہ نے وعدہ کیا ہے
کہ محبت کی فضا ایمان اور عمل سے ہوگی. جیسے صحابہ کرام جن میں محبت پیدا ہوگی، پہلے دشمن تھے، قبیلے کا جو اب وہ ختم ہو گئے. تو حالات کے بدلنے کا تعلق سب سے زیادہ دین سے ہے کہ جب دین آئے گا اللہ حالات بدلیں گے. مدینہ منورہ ایک بیماری تھی، وہ مشہور تھی عرب میں، اس کو حمہ یثرب کہتے تھے. یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے جو بعد میں بدل دیا گیا. مدینہ کو لوگ یثرب سے پہچانتے تھے، اس کا ترجمہ اچھا نہیں ہوتا تو اس کو بدلا گیا. تو اس جاہلیت کے زمانے میں اس بخار کو کہتے تھے حمہ یثرب. یثرب کا بخار وہ بہت سخت ہوتا تھا. مہاجرین بھی جب گئے تو ان کو بخار ہو گیا، اور کمر توڑ بخار. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، مہاجرین تشریف لے گئے، تو ایک مدت ان پر رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس وبا کو نکال دیا. پھر مدینے سے وہ وبا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے، آپ کے دین آنے سے وہ وبا ختم ہو گئی. جوحفہ کی طرف گئی. خواب میں کسی نے دیکھا کہ عورت ہے اور بکھرے ہوئے بال، ڈراؤنی شکل سے بری طرح جا رہی ہے جوحفہ کی طرف. جوحفہ جگہ ہے ابھی بھی ہے. تو کیا ہوئی تعبیر؟ کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ مدینے میں جو بلا تھی بیماری کی وہ گئی، مدینے کی آب و ہوا صاف ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں قائم کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دین کی برکت سے سارے حالات کو ٹھیک کرے گا. کبھی دیر سویر ہوگی، لیکن رحمت کے حالات جو بنیں گے وہ دین پر بنیں گے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. سب کے لیے اطاعت میں آ جاؤ، اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ، اللہ کے نبی کی، کہ پھر تمہارے اوپر رحمتیں ہوگی. اگر اطاعت کی عمومی فضا بن گئی تو اللہ تعالیٰ عمومی فضاؤں میں رحمتیں لائیں گے اور ان کے کام بنائیں گے، ان کے مسائل آسان ہو جائیں گے رحمتوں سے. ہاں رحمت والا راستہ بنانے کے لیے محنت کا ذمہ دار امت کو بنایا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ تبلیغ کیا ہے کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو اس طرح پورا کرنا ہے کہ جس سے ہماری آخرت بنے.